اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ دوست ممالک اس وقت جو ہے ہم پہ تھوڑا سا ایک وہ دوستی کی جگہ تھوڑا سا سختی کا ان کا عنصر آ رہا ہے ہمارے تعلقات میں. ہم شاید اس کو پبلکلی نہیں کہہ سکتے لیکن ایک تناؤ کا ایلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ہمارے دوست ملک کی جانب سے 12 ممالک پہ ویزا بین کیا گیا کورونا کا یو اے ای کا نام لے رہے ہیں نا, لے لیں نام, ہمیں جی بالکل. متحدہ عرب امارات نے 12 میں یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر پاکستانیوں کا سب سے پہلے تو ویزا بند کر دیا گیا ہے, ان 11 ممالک میں شامل کیا گیا ہے اور بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. لیکن بھارت میں تو کووڈ پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں پر تو ان لوگوں کے تو ویزے نہیں بند کیے گئے. اور پھر کووڈ کا تعلق کوئی شلوار قمیض سے تو نہیں ہے, جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, شلوار قمیض پہن کر جو لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں جس طرح پہلے آتے جاتے تھے ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے پاکستان کا ویزا بند کیا گیا. ایک بات تو طے ہے کہ اب یو اے ای کے تعلقات پاکستان کے ساتھ وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے. وہاں پر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں, اور کیا یہ سلسلہ یہیں پہ تھمے گا یا آگے مزید بڑھے گا. ہم بات کر رہے تھے کریک ڈاؤن کی. اس وقت جو یو اے ای میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, شلوار قمیض میں ملبوس لوگ اگر گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ رپورٹس ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ان کو پک اپ کیا گیا, ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا. اور یہ جو جاننے والے ہیں معاملات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچ اسرائیل کے بیہسٹ پہ ہو رہا ہے. اسرائیل پاکستان کو, افغانستان کو ایک سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہے اور وہ بالکل ایک پرچ کرنا چاہتے ہیں, پاکستانیوں کو اس سوسائٹی سے نکالنا چاہتے ہیں انلیس کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہ کر لے, یا جو اینیموسٹی ہے, جو اب اتنی شدید اینیموسٹی ہے, جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. تو انور عباس ہمارا فارن آفس آن ریکارڈ تو یہ بات نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کووڈ ہے اور ہمیں نہیں پتہ, لیکن آپ کی آف دی ریکارڈ کسی سے بات ہوئی ہوگی, اس چیز کا ادراک ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب نے کوشش تو بہت کی ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی. ابھی 150 فیلکنز اس کا ایکسپورٹ لائسنس دیا گیا ہے یو اے ای کے جو سربراہ ہیں پرنس محمد کے لیے, حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے انٹرنیشنل قانون کے تحت, کیونکہ اگر یہ معاملہ کہیں رپورٹ ہو جاتا ہے تو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان کا, اس پر بھارت ضرور پاکستان کے خلاف وار کرنے کی کوشش کرے گا. تو کوششیں اس لیول پہ تو بہت پرائم منسٹر کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات بہتر ہو جائیں, لیکن جو وہاں پر اسرائیل کی آمد ہے, جو وہاں پر آگے سارا وہ اسرائیلی انویسٹمنٹ اور جس طرح ان کے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نیو یارک ایئرپورٹ پر, جب میں کئی دفعہ پاکستان آیا شروع میں جب میں وہاں پہ رہتا تھا, تو بالکل پی آئی اے کا جو جہاں سے جہاز اڑتا تھا اس کے پاس ہی الہلال جو ان کی ایئر لائن ہے اسرائیل کی, اس کا وہ تھا ٹرمینل. تو جس طرح وہاں پر سیکیورٹی ہوتی تھی, جس طرح چیکنگ کی جاتی تھی بندوں کی, تو وہ تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت جلد جو بھی پاکستانی بیچارے تھوڑے رہ گئے ہیں وہ یو اے ای سے نکال دیے جائیں گے. اور پھر ایک ایشو ریمیٹنس کا, فارن ریمیٹنس جو ابھی ہر مہینے $2 بلین سے زیادہ ہے, وہ تو بہت شدید طریقے سے متاثر ہوگی, کیونکہ دبئی میں تو بہت بڑی پاکستانیوں کی تعداد ہے. انور عباس بالکل, ہمیں اس کے لیے متبادل آج سے جو ہے ابھی سے ہمیں تلاش کرنے ہوں گے, کیونکہ نشے لگے ایک تعلقات ہم تو کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہیں, اور ہم اس حد تک کوشش کریں کہ ہم انہیں پھر تلور کے شکار کی اجازت بھی دے رہے ہیں باوجود کے خراب تعلقات کے. وہ آئیں, شکار کریں, تلور کھائیں اور جا کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنائیں, لیکن اس کے باوجود تلور کھائیں, موج مستی کریں, جو مرضی کریں. جی بالکل, مطلب ایک ہم آؤٹ آف وے جا کے ان کو ہر لحاظ سے ان کے پرنس جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ایکسپورٹ لائسنسز بھی دے رہے ہیں, طیارے بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ ہم کریں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین نہیں کرنا چاہتے تو کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ابھی سے متبادل منڈیاں دیکھنی ہوں گی. جی کریک ڈاؤن کے حوالے سے فارن آفس نے تو کوئی اس کے حوالے سے جواب دی دیا. آج بھی ان سے سوال ہوئے کہ وہاں پہ پرائیویٹ کنورسیشن کچھ لوگوں سے آپ کی ہوئی. جی دبئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستانی جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے, اور ایون کہ ایک گزشتہ ہفتے ایک فلائٹ آئی ہے جس میں 20 کے قریب پاکستانیوں کو بلا کے اسی وقت ڈپورٹ کیا گیا, اور چارجز بھی نہیں بتائے گئے کہ ان پہ کیا چارجز ہے, اور وہ پاکستانی اس وقت اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں. اور مزید پاکستانیوں, بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستانیوں کی جو اس وقت مختلف جیلز میں ہے, یو اے ای کی مختلف جیلز میں, اور ان پہ ابھی تک کوئی خاص ایلیگیشن بھی نہیں ہے. اور ایک ابھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یو اے ای کی جانب سے
کہ جس میں انہوں نے یہ جو 12 ممالک تھے جن پہ ویزا بین کیا گیا ان کو اپنے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. یہ باقاعدہ طور پہ یو اے ای کے آفیشلز کی یعنی وہ بات پھر انہوں نے تسلیم کر لی جو پہلے ہمارے افسران بیہائنڈ دا سین باتیں کرتے تھے, آف دا ریکارڈ باتیں کرتے تھے کہ پاکستان بیسیکلی ان ممالک میں شامل کیا گیا بیکاز آف سیکیورٹی تھریٹ. جی بالکل. آج فارن آفس سے تو اس پہ خیر کومنٹ نہیں کیا, لیکن فارن آفس سے اتنا ضرور بتایا کہ جو 12 ممالک پہ بین کیا گیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, یہ معاملہ یو اے ای کے ساتھ اٹھایا گیا ہے, لیکن یو اے ای کی جانب سے وجوہات سے آگاہ نہیں کیا گیا, یہ کہنا تھا فارن آفس کا. جو باقاعدہ پبلش چیزیں ہیں, جو باقاعدہ انٹرنیشنلی رپورٹڈ چیزیں ہیں, اس میں یہ باقاعدہ یو اے ای کی اتھارٹیز کی جانب سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ان ممالک کے باشندے یو اے ای کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب یہ بعید از قیاس بھی ہے, میں اس کو سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں کہ وہی لوگ جو کہ ان ممالک کو بنانے والے ہیں, آج اگر یہ ترقی یافتہ ہے تو اس میں بہت بڑا رول پاکستانیوں کا, جس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارے بغیر یہ زیرو تھے, تیل تھا, پیسہ تھا, سارا کچھ تھا, لیکن ورک فورس, لیبر, انجینئر, ڈاکٹر آج بھی پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پہ ان ممالک کو آج اس شکل تک پہنچایا, اور اب یہ لوگ ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے دیکھیں انور عباس, ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کل پاکستان کی ضرورت تھی تو ڈیفینیٹلی پاکستانی وہاں پر جاتے تھے. اب اگر آج انہیں اپنی کرپلڈ اکانومی کو سنبھالنے کے لیے وہ جو بانڈز انہوں نے بیچے ہیں وہ میچور ہو رہے ہیں, اس کی پیمنٹس کے لیے اگر وہاں پر انویسٹمنٹ چاہیے, اور اگر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے جو نیشنل ایکسپو جس پر اتنا زیادہ انہوں نے انویسٹ کیا اس کو انہوں نے اگلے سال تک لے جانے کی بات کی ہے, تو اب اگر پاکستان ان کی مدد نہیں کر پاتا, اور اسرائیل اور یہودی پیسہ جو ہے بزنسز, بڑی بڑی کارپوریشنز آ کر وہاں پر انویسٹ کرتی ہیں, تو غلام مرتضیٰ پھر ان کی ضرورت تو وہ ملک پورا کرتا ہے. تو اب ریاستوں کے تعلقات تو اپنے مفادات پر مبنی ہوتے ہیں, یہ کوئی دو انسانوں کے درمیان تعلقات کی طرح تو نہیں اس کا فیصلہ کیا جاتا. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح ابھی انور عباس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں قاصر ہوں, سمجھ صاف آ رہی ہے, بالکل ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ ملائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی کمپنیز وہاں پہ آئیں گی, ان کے لوگ آئیں گے, ان کے ٹورسٹ آئیں گے, وہ بہت آنا چاہتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں جو ان ممالک کے لوگ ہیں ان کے اوپر نارملی یہ ہمارے اوپر الزام ہے مسلمانوں پہ کہ یہ اسرائیل کے دشمن ہیں, یہ باقی جو کمیونٹیز ہیں وہاں دہشت گردی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ کریک ڈاؤنس کیے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو ابھی ویزا بھی نیا نہیں دیا جا رہا کہ کہیں ان کی جو ٹائز ہیں جو ابھی بالکل انیشل سٹیج پہ ہیں, تھوڑی سی میچور بھی نہیں ہوئی ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ بڑا وہاں نہ ہو جائے جس کی بنیاد پہ ان کے تعلقات بھی دوبارہ سے خراب ہو جائیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے وہاں پہ. اور اچھا, میں نے انور عباس سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا. بہت سارے لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی, جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کا امریکہ کے اندر جو انفلوئنس بنا ہے وہ بیسیکلی اسرائیل کے ساتھ جب ان کے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں تو انہوں نے جو ساری اسرائیلی لابی تھی وہاں پر اس کو بڑی صفائی سے, بڑی انٹیلیجنٹلی اس کو انہوں نے استعمال کیا, اور وہ اس وقت جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان, اس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ لابینگ, وہ کمپنیز ساری لابیز جو کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہودی کمپنیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں. تو پاکستان کے جب تعلقات اسرائیل کے ساتھ خراب تھے اور انڈیا کے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہوئے, تو اسرائیل نے امریکہ کے اندر جو سفارتکاری تھی اس کے لیے بھارت کی بھرپور مدد کی, اور وہاں پر قانون سازی بھی ایسی ہوئی. پاکستان آہستہ آہستہ اپنی وہ تمام گراؤنڈ جو ہے اس کو اس نے لوز کیا. حالانکہ اب پاکستان کا جو بیانیہ ہے, جو افغانستان کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہوتی تھی, پاکستان نے اس کو ابینڈن کر دیا. افغانستان میں اب پاکستان کا کوئی فیوریٹ گروپ نہیں ہے, عملی طور پر کوئی گروپ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ابھی جو ریسنٹ ٹرپ تھا پرائم منسٹر کا وہ بہت ہی کامیاب ہوا, اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب نے بہت سارے پاکستانیوں کو رہا بھی کیا, کیونکہ پاکستان نے یہ یقین دلایا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی سول لیڈرشپ نے افغانستان کو, کہ جو افغان پیس پروسیس ہے وہ افغان لیڈ ہوگا, اور آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کریں یہاں پر, جس کو مرضی حکمران بنائیں, ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ بات یقین سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہے تو پاکستان کے اندر امن نہیں ہو سکتا. اب اگر اس طرح پاکستان نے جو کام کیے ہیں, اور جو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا تھا پاکستان پر
انٹرنیشنل کمیونٹی کرتی تھی، بھارت کے ایما پر کرتی تھی. تو اگر پاکستان اب وہ کام نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود ہم امریکہ میں اب وائٹ ہاؤس سے بہت دور ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بہت دور ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات ہیں. اور وہ جو وسپرز ہوتی ہیں ساری، وہ اسرائیلی ایجنسی موساد کے ذریعے انڈیا کرتا ہے، جس میں پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات، پاکستان پر چین کے ساتھ مکمل طور پر جو الائنس ہے اس کی جو بات کرتے ہیں. حالانکہ